السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کا دوست، آپ لوگوں کا ہوسٹ مجیب الرحمان آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج میں واک کر کے تھوڑا واک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ شوگر کے لحاظ سے میں آپ کو تھوڑا بریف کروں گا، کیونکہ پچھلے جو ہے نا سال مجھے شوگر وہ لاحق ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوئی اور ڈاکٹروں نے بہت ڈرایا دھمکایا۔ تو آج میں واک کر کے تھوڑا آپ کے ساتھ ویلاگ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا فائدہ مل جائے اور میں بھی واک کرتا چلا جاؤں۔ تو میں ڈیلی کے حساب سے جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد میں اٹھتا ہوں، اور پھر ڈیلی کے حساب سے میں 1 گھنٹہ جو ہے نا 3 کلومیٹر واک لازم، یعنی یہ میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ میں واک لازم کروں گا، کیونکہ مجھے ابھی کیا کہتے ہیں ہم لوگ تو جب بیمار ہو جاتے تو پھر ان چیزوں کا فکر لگ جاتا ہے نا۔ اگر ہم ٹھیک ہو اور اپنے بدن کا حفاظت کر کے، کیونکہ بدن کا حفاظت کرنا، خیال رکھنا یہ ہم سب لوگوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم بعد میں اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر ہم سے وہ وقت گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کو جب بیماری لاحق ہوتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے اور بس ہمت ہار بیٹھ جاتا ہے۔ پچھلے سال مجھے جب شوگر ہوا تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے تشخیص کی، جیسا ہی تشخیص کی میرا یعنی وہ HB ٹیسٹ جو ہے نا وہ 9.5 نکلا، اور نارمل انسان کا جو ہے نا 5.2 ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے بہت ڈرایا کہ آپ کو ابھی انسولین انجیکشن لگے گا۔ میں پریشان ہوا، پھر اس نے کہا چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں، آپ کو روزانہ 2 گولی لینا پڑے گا اور تھوڑا واک کرنا پڑے گا۔ بس میں پریشان ہو کے 2 دن میں بس تھوڑا پریشان تھا، لیکن پھر میں نے یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے، فیس بک سے بہت سے یعنی اس کو سرچ کیا، شوگر کو جاننے کی کوشش کیے۔ ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شعیب، جو انگلینڈ میں ابھی ریسرچ کر رہے ہیں شوگر پہ، مجھے اس سے بہت فائدہ ملا۔ اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز میں نے دیکھے، پھر میں نے یوٹیوب پہ چلا گیا، اس نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ شوگر کے لیے یعنی علاج کی کوئی اتنا ضرورت نہیں ہے۔ شوگر کے مزاج کو جاننا چاہیے کہ کون سے خوراک کے ساتھ شوگر جو ہے نا وہ آپ کا خوش رہتا ہے، یعنی آپ کا شوگر لیول پہ آ جاتا ہے اور بڑھ نہیں جاتا ہے نا۔ تو بہت سے لوگ فروٹ سے نفرت کرتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھو شوگر میں 3 چیزیں ایسا ہے، 3 چیزیں اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہو، شوگر نہ بھی ہو، لیکن شوگر اور وزن دونوں کی بات کرتا ہوں۔ شوگر اور وزن کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا جب وزن بڑھ جاتا ہے تو آپ سمجھ لے کہ مجھے خدا نہ خواستہ کچھ نہ کچھ بیماری ہوگا۔ تو آپ کو 3 چیزیں جو ہے نا زندگی سے نکالنا پڑے گا، یعنی اس کا مزہ بھی نہیں چکھنا ہوگا۔ ایک جو ہے نا، ایک تو میٹھا تو چاہے چیز کا شوگر بھی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ وزن کم کرنے کے لیے میٹھا چھوڑنا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا چاول، اور تیسرا جو ہے نا سفید آٹا۔ یہ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج کل ہم یہ 3 چیزیں ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا یعنی شوگر کا اور اس کا خطرہ زیادہ لاحق ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا رات کی روٹی جو ہے نا وہ ہم 11 بجے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور صبح کا ناشتہ جو ہے نا ہم وہ بھی 10-11 بجے کرتے ہیں۔ تو یہ انسانی پرزے جو ہے نا یہ گاڑی کی انجن کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی لبلبہ جو ہے نا جب صبح آپ اٹھتے ہو تو وہ انسولین چھوڑنے کا ٹائم آ جاتا ہے، لیکن آپ خوراک نہیں کرتے ہو، نہیں کھاتے ہو، تو وہ انسولین نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ پرزے اسی لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رات کا کھانا 11 بجے تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ یقین کر لیں، آپ رات کا کھانا مغرب کے ٹائم عشاء سے پہلے اور مغرب کے بعد آپ کھایا کریں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو نیند بھی جلدی آ جائے گا۔ ہمارے نوجوان آج کل جو ہے نا 2 بجے سوتے ہیں تو صبح 10 بجے لازم اٹھے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر واک جو ہے نا، واک یہ زندگی کا ایک ضروری اور لازم چیز ہے۔ اپنے صحت کا خیال رکھنا یہ ہم پہ فرض ہے، ہر انسان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب آپ کو شوگر خدا نہ خواستہ لاحق ہو جائے تو پھر آپ کے لیے وزن کم کرنا یہ انتہائی لازم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر شعیب ایک ویڈیو میں کہتا ہے آپ کو اگر شوگر کا تشخیص ہو جائے نا آپ کا، اور آپ 3 سالوں میں اپنا وزن کم کرتے ہو، تو چانس ہے کہ آپ کا شوگر جڑ سے ختم ہو جائے،
کیونکہ انسان کا جب وزن بڑھ جاتا ہے تو لبلبج ہوتا ہے جو انسولین چھوڑتا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے نا چربی آ جاتا ہے اور وہ چربی میں ڈوب جاتا ہے. تو جب چربی ہوتا ہے تو انسولین نہیں چھوڑ سکتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اگر چربی پگھل جائے تو لازم ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کا جو ہے نا شوگر کا جو لبلبہ ہے وہ کام شروع کر دیتا ہے. تو واک یعنی آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. 3 سالوں میں آپ نے اپنا وزن شوگر کی وجہ سے نہیں، واک کی وجہ سے، ڈائٹ کی وجہ سے آپ نے شوگر کم کرنا یعنی وزن کم کرنا پڑے گا. تو اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیے، سفید آٹا بالکل چھوڑ دے. شوگر اگر آپ کو لاحق ہو جائے یا وزن کم کرنا چاہتے ہو تو سفید آٹا بالکل چھوڑنا پڑے گا آپ کو. تو یہ سرخ والا جو ہے نا، لال والا آٹا یہ استعمال کرے اور کم از کم کرے. صبح کے ٹائم آپ مثال کے طور پر 5-6 انڈے لے لے، ابال لے، اس کا زرد نہ کھائے اور سفید کھایا کرے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ابلا ہوا چنا کھائے، سلاد کھائے، ٹھیک ہے نا. دوپہر کے ٹائم بھی آپ باربیکیو میں لیگ پیس چکن کا لے سکتے ہیں، بیف باربیکیو میں لے سکتا ہے. تو رات کو پھر اگر آپ روٹی کا تیسرا حصہ وہ بھی سفید آٹے والا نہیں وہ لے لے تو آپ کو زبردست پیدا ہوگا. کیمرہ تھوڑا وہ ہوا گیا، سوری. تو آپ کو زبردست پیدا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور وزن انسان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ پرہیز کریں، آپ یقین کر لیں، میں نے ابھی وہ دوبارہ آتا ہوں شوگر کے اپنے بیماری پہ. تو جب میں نے 6 مہینے اسٹرگل کیا، اس کے بیچ میں رمضان بھی آ گیا. میں نے 6 مہینے اسٹرگل کیا، پرہیز کیا، شوگر کو جاننے کی کوشش کی، اس کو جان لیا. آپ یقین کر لیں، جب میں نے 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کیا، بڑا ٹیسٹ جو HB ہوتا ہے، تو الحمدللہ 5.7 پہ آ گیا. اور 5.5 جو ہے نا وہ نارمل ہوتا ہے. تو الحمدللہ پھر ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کیا، اس کو بتایا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ابھی جو گولی 2 ٹائم لیتے ہو اس کو 1 ٹائم پہ کر دو. تو الحمدللہ بھی میں 1 ٹائم پہ گولی لے رہا ہوں. اگر میں صبح اور شام کو یعنی عصر کے بعد 2 ٹائم واک کر دوں نا تو یہ آپ یقین کر لیں مجھے دوائی لینا ہی نہیں پڑے گا. تو اپنے صحت کا خیال رکھیے اور شوگر کے لیے پریشان. میں تو سمجھتا ہوں اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے علاقوں میں شوگر کے لیے خصوصی ورکشاپ لگاؤں گا، شعور لے کے آؤں گا لوگوں میں کہ شوگر کا راستہ کس طرح روکنا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں نے مشترکہ ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں 2030 میں 80% لوگوں کا شوگر ہوگا. تو یہ بہت خطرناک وارننگ ہے، کیونکہ نوجوان لوگ لیٹے ہوئے پیزے کھاتے، لیٹے ہوئے کھانا کھاتے، ٹھیک ہے نا. وہ واک نہیں کرتے، اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا. تو برائے مہربانی واک کو اپنا زندگی کا حصہ بنائیں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں. آپ یقین کریں اگر جس دن آپ واک شروع کریں گے 2 مہینے آپ کو تکلیف ہوگا، 2 مہینوں کے بعد آپ کا خود جو ہے نا آپ کا خود یعنی جو ہیوی خوراک ہے اس سے دل بھر آئے گا. آپ کو سبزی اچھا لگے گا، آپ کو پھر سلاد اچھا لگے گا قدرتی طور پہ. کیونکہ میدا جو ہے نا، بہت سے لوگ وزن گھٹانے کے لیے میدے کا سرجری کرتا ہے، اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ زیادہ خوراک کے ساتھ یہ بڑا ہو جاتا ہے. اس کا مثال اس طرح ہے جس طرح یہ انسان کا سکن جو ہوتا ہے، اسی طرح اس کا مثال ہے، ٹھیک ہے نا. جب ایک عورت کی پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا پیٹ پہ پھر نشان آ جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بڑھ جاتا ہے. پھر آپ کو تھوڑا کھانے سے بھوک ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً آپ نے زیادہ کھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو واک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ واک جب آپ کرتے ہو تو آپ کا میدا گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ پلاسٹک جیسا ہوتا ہے وہ چھوٹا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. 3 مہینے کے بعد آپ تھوڑا سا کھانا لیں گے اور آپ کا جو ہے نا بھوک مٹے گا، صحیح ہے نا. ایک تو کھانا زیادہ مت کھائے ایک دفعہ پہ. آپ اگر دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہو تو آپ ایسا کرو کہ دن میں 5 مرتبہ کھاؤ، 4 مرتبہ کھاؤ، لیکن تھوڑا کھایا کرو، خاص کر شوگر کے لوگوں کے لیے. تو اپنے صحت کا خاص خیال رکھیے. جو باتیں جو میرے اوپر گزری ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو پیدا مجھے ملا ہوا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی پیدا ملے اور آپ آگے زندگی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے
युवराज सिंह जो इंडिया का बड़ा प्लेयर है, वो खेल के दौरान उसका कैंसर हुआ था, ठीक है ना, लेकिन वो खेलता रहा, कितना खेला, अभी भी उसका कैंसर है और जी रहा है, क्योंकि वो उसने लड़ना जाना। बाकी ज़िंदगी और मौत अपने टाइम पे होता है, तो अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना हम लोगों पे फ़र्ज़ है। तो अपने दुआओं में याद रखिए और हमारा चैनल जो है ना लाजिम सब्सक्राइब करिए।